السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے اور وہ وقت مقرر ہے کہ کس وقت تک کے لیے اس کو مہلت دینی ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ان کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے، ایک گھڑی بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے پہلے اب وہ وقت آ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم اما یأتینکم، اگر کبھی تمہارے پاس آ جائیں رسول جو تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے بنی آدم جو رسول آئیں، رسول منکم، وہ کن میں سے ہوں؟ فرشتہ بن کے آئے گا رسول؟ نہیں۔ نوری مخلوق میں سے آئے گا؟ نہیں۔ وہ تمہاری مخلوق میں سے ہوگا، تم میں سے ہوگا۔ یقصون علیکم آیاتی، اور وہ میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائے گا۔ فمن اتقى واصلح، جس شخص نے تقوی اختیار کیا اور جس نے اصلاح کر لی، یعنی جو شخص اللہ سے ڈر گیا وہی اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی اتباع کرے گا۔ وَأَصْلَحَ، اور اس نے اس کے اوپر عمل کر لیا، یعنی صرف مان لینا کافی نہیں ہے، پھر اس کے اوپر اس نے عمل بھی کیا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب بنی آدم علیہ السلام کو اتارا زمین کے اوپر تو حکم دیا کہ یہاں اب میرے رسول آئیں گے اور میرا پیغام دیں گے، جس شخص نے اس کی پیروی کی، فمن اتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی، میرے راستے کی پیروی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بھائیو، خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ وہ لوگ دنیا کا ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کو تو غم ہے آخرت کا۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے نصیب میں لکھی ہے وہ ان کو مل جائے گی، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اب دوسرے لوگ جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس کے ساتھ، تکبر کرتے ہوئے میں مان جاؤں، میں ان کے کہے کہ اوپر عمل کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگوں نے بھی میرے بھائیوں حق کو رد کیا ہے وہ تکبر کی وجہ سے رد کیا ہے۔ یہی ہے کہ ہم مان جائیں، ان کی بات مان جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، جس نے یہ دعویٰ کر دیا کیا کہ وہ نبی ہے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ اترتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ، اور دوسرا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان کر دینا
جس کا اس کو علم نہیں ہے، اپنی طرف سے کہتا ہے حدیث میں اس طرح ہے، قرآن میں اس طرح ہے، اور یہ بھی کہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں اس طرح ہے، تو یہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور فرمایا او کذب بآیات، دوسرا ظالم کون ہے کہ جو اس کی آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اس نے بھی گویا کہ اللہ کے اوپر کیا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ بہت کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں یہ بیان کرنا۔ اور کذب بآیاتہ ہی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اس کی آیتوں کو جھٹلا دینے والا بھی بڑا ظالم ہے۔ فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، وہی لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ ملے گا جو لکھا گیا ہے، جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ان کو ملنے والا ہے۔ وہ رزق ہے، ان کی معیشت ہے، ان کی تکلیف ہے، ان کا دکھ ہے، ان کا درد ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تو ان کو مل کے رہے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا، وہ اپنا رزق لیں گے، وہ اپنا حصہ وصول کریں گے جو ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب ہمارے بھیجے ہوئے پہنچیں گے اور پھر ان کو فوت کریں گے، قالو، جس وقت ان کی روح نکال رہے ہوں گے، روح قبض کر رہے ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ کدھر گئے تمہارے کرنے والے بھرنے والے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں اور یہ بگڑی بنانے والے ہیں، کام سنوارنے والے ہیں؟ اور فرمایا قالوا ضلوا عنا، وہ کیا کہیں گے؟ سارے کے سارے گم ہو گئے، کوئی نظر ہی نہیں آتا، کہاں ہے ہمارا معبود؟ اور میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، وہ کیا گواہی دیں گے اپنے آپ پر؟ انہم کانوا کافرین، کہ وہ کون تھے؟ کافر تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے نا، واضح نص موجود ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی سے مدد مانگتا ہے اور کسی کو بگڑی بنانے والا، کام سنوارنے والا، اولاد دینے والا سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ انہم کانوا کافرین، یہ خود گواہی دیں گے۔ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ تعالی ایک موقع پر مناظرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور مقابلے میں مناظر تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مانگ لیا جائے تو وہ بندہ مشرک اور کافر نہیں ہوتا۔ مولانا یہی آیت پڑھتے رہے اور اس کا بالکل جواب ہی نہیں آیا کسی کو۔ قرآن کے واضح طور پر نص موجود ہے، تو کیا ہوگا؟ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تم میں سے پہلے تمہاری طرح کے لوگ اور بھی تھے، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، داخل ہو جاؤ جہنم میں، آگ میں۔ کلما دخلت، جب بھی کوئی داخل ہوگی، امت، ایک جماعت، لعنت اختہا، ایک جماعت جب داخل ہوگی تو دوسری کو کیا کرے گی؟ لعنت کرے گی۔ جو اس سے پہلے گزری ہوئی ہے یا آنے والی ہے اس کے اوپر لعنت کرے گی۔ یہ جہنم ہے کہ جہنم میں سارے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، اور دوسری طرف جنت ہے، جنت میں سارے ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ فرمایا حتی یدارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ جب اکٹھے جمع ہوں گے اس میں، قالت اخراہم لاولاہم، پچھلی جماعت پہلی جماعت کو کیا کہے گی؟ ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء یضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے چودھری تھے، یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہمارے عالم اور فاضل تھے، یہ ہمیں درس دینے والے، واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے تھے۔ ہؤلاء یضلونا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا، اب ان کو عذاب دے، ضعفا من النار، جہنم کے عذاب میں سے دگنا عذاب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، وہ وقت دور نہیں ہے، کاش کہ ہم سمجھ آئیں، وہ وقت بالکل قریب ہے جس وقت انسان کے جسم سے روح نکل جائے گی، یہ سارے حالات اس کے سامنے آ جائیں گے،
وہ دور نہیں ہے وقت، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی دور ہے. فرمایا یہ کہیں گے فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، صرف تمہارے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے. کیا وجہ؟ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ کیا تمہیں اللہ نے بصیرت نہیں دی تھی؟ تمہارے دماغ میں اللہ نے عقل نہیں دی تھی اور ضمیر فٹ کیا تھا جو تمہیں روکتا تھا، ٹوکتا تھا. یہ ہے بگڑی بنانے والے. اور جن کے اوپر مشکل خود آ جائے وہ دور نہ کر سکے وہ مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ حاجت روا ہوتے ہیں. جن کو تم خود بناتے ہو، سنوارتے ہو، بناتے ہو اور بت تراش کے رکھ لیتے ہو، وہ تمہاری مشکل حل کریں گے. اور میرے پیارے بھائیوں، جن کو تم خود کندھوں کے اوپر سوار کر کے اٹھاتے ہو، وہ اپنے گھر قبر میں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے نہیں جا سکتے، اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے ان کو لے کے جاتے ہو، قبر میں اتارتے ہو، مٹی ڈالتے ہو اور پھر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہو. جب واپس آتے ہو تو کہتے ہو یہ ہے بگڑی بنانے والے. میرے بھائیوں، اللہ نے بصیرت نہیں دی ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ، ہر ایک کے لیے. اور دوسری بات، اگر انہوں نے انہیں گمراہ کیا تو تم نے تو اپنے پچھلوں کو کتنوں کو گمراہ کیا ہے. تم نے بھی تو اپنی اولادوں کو یہی سبق پڑھایا تھا اور تم نے بھی تو اپنے ماننے والوں کو یہی سبق پڑھایا تھا. قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے. اور پھر فرمایا قَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، پہلے جو ہے وہ پچھلوں کے لیے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. کیا کہیں گے کہ پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اب چکھو تم عذاب بس اب اس کے کہ جو تم کیا کرتے تھے، جو تم عمل کیا کرتے تھے. تو اگر وہ کہیں گے کہ اگر ہم مجرم اور بدکار تھے تو تم بھی تو یہی کچھ کرتے رہے، تمہاری ہمارے اوپر کیا فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اتنی سختی، اتنی شدت اور اتنے اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر جو شرک کرتا ہے. کیوں نہیں ہم سمجھتے اس بات کو کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ اس مسئلے کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس مسئلے کے اوپر ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم علماء سے پوچھتے؟ کیوں نہیں ہم لوگوں کے پاس جاتے کہ یار اتنا اہم مسئلہ ہے اور اتنی سختی ہے، کہیں ہم اس میں چلے نہ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خالص توحید اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.